الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیوں ضیاء کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں اور ہمہ تن گوش رہوں، نال بلبل کے سنوں اور ہمہ تن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ انتہائی قابل صد احترام استاذی العلماء، فخر المدرسین، یادگار اسلاف، حضرت علامہ صاحبزادہ محمد حامد رضا خان صاحب، امیدوار تاریخ لبیک یا رسول اللہ پاکستان، حلقہ N49، رہنما تاریخ لبیک یا رسول اللہ پاکستان ضلع اٹک، اسیر ناموس رسالت، مجاہد ختم نبوت، استاذ العلماء، شیر اہل سنت، حضرت علامہ صاحبزادہ محمد احسان الحق جامی صاحب، امیر تاریخ لبیک یا رسول اللہ پاکستان، حلقہ PP1، فاضل نوجوان، مجاہد اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد صاحب، نائب امیر تاریخ لبیک یا رسول اللہ پاکستان، حلقہ PP1، معزز محترم واجب الاحترام جملہ علماء کرام، مشائخ عظام اور ہر دل عزیز شخصیت، عزت مآب محترم جناب مختار خان صاحب، امیدوار تاریخ لبیک یا رسول اللہ پاکستان، حلقہ PP1 اور عزت مآب مجاہد ختم نبوت محترم جناب ملک محمد عمر ارشد ایڈوکیٹ صاحب، امیدوار تاریخ لبیک یا رسول اللہ پاکستان، حلقہ PP3، معزز محترم واجب الاحترام علماء کرام، آج کی یہ خوبصورت بزم شیر امیر المجاہدین محترم جناب محمد امام بخش صاحب، ان کے برادر اصغر کی شادی کی تقریب کے سلسلہ میں ہے۔ امام بخش صاحب کی سے ان کے بھائی کی شادی کی
تقریب کے سلسلہ میں ہے اور دلہا جناب رحیم بخش صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ یہ آج کا پروگرام، اس کا عنوان رحیم بخش صاحب نے تجویز کیا ہے یا امام بخش صاحب نے؟ دونوں بھائیوں نے مل کے ترتیب ان کی تھی۔ اس کو جو ٹائٹل دیا گیا ہے نبی الملاحم کانفرنس، وہ ٹائٹل کس نے دیا؟ یہ دلہا بھی چاہتا تھا کہ نبی الملاحم کی بات ہو، دلہے کا بھائی بھی چاہتا تھا کہ نبی الملاحم کی بات ہو، یوسی ملا منصور والے بھی چاہتے تھے کہ نبی الملاحم کی بات ہو، تحصیل حضروں والے بھی چاہتے تھے کہ نبی الملاحم کی بات ہو، صاحبزادہ شاہ صاحب بھی چاہتے تھے کہ نبی الملاحم کی بات ہو، استاذ العلماء بھی چاہتے تھے کہ نبی الملاحم کی بات ہو، اور آپ بھی سارے یہی ٹائٹل پڑھ کے آئے کہ نبی الملاحم کی بات ہو۔ تو میں ذرا اس کا تھوڑا سا ترجمہ نہ کر دوں تاکہ اس کی سمجھ آ جائے کہ نبی الملاحم کا ترجمہ کیا ہے، نبی الملاحم کہتے کسے ہیں۔ نبی الملاحم اس کانفرنس میں جو ہم آئے ہیں تو یہ ہے کیا؟ نبی الملاحم کا ترجمہ ہے جنگوں والا نبی۔ بولو کیا ترجمہ ہے؟ سارے نہیں بولے ابھی، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ نبی الملاحم یہ میرے نبی کا نام ہے، اور کیا نام ہے؟ جنگوں والا۔ بولو ذرا، جنگوں والا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ ٹائٹل آپ نے یہ دیا ہے کہ نبی الملاحم کانفرنس، تو جس سستی کا آپ مظاہرہ کر رہے ہیں، کیا اس حال میں جنگ لڑ سکتے ہو؟ کیا ایسی حالت میں جنگ لڑی جا سکتی ہے؟ ایسی پوزیشن میں جنگ لڑی جا سکتی ہے؟ اتنی سستی میں جنگ لڑی جا سکتی ہے؟ لڑی جا سکتی ہے، مگر اس کے لیے اندر کچھ گرمی چاہیے۔ ہاں، اندر کچھ گرمی چاہیے۔ میں نے اقبال سے پوچھا کہ اقبال بتا، بے سر و سامانی کے عالم میں کیا جنگ لڑی جا سکتی ہے؟ تو لاہور کا قلندر کہتا ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ فرمایا لڑنے والا ہو تو لڑ لیتا ہے، اندر کوئی دم ہو، کوئی خم ہو، اندر کوئی جذبہ ہو، اندر کوئی غیرت ایمانی ہو، اندر غیرت ایمانی ہو، جذبہ ایمانی ہو، محبت مصطفیٰ ہو، تو پھر بندہ جنگ لڑ لیتا ہے۔ پھر وہ 2 ضلعوں کے ساتھ بھی، وہ جناب 6 ضلعوں کے ساتھ بھی، 2 گھوڑوں کے ساتھ بھی، 8 تلواروں کے ساتھ بھی وہ میدان میں نکل پڑتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دشمن بڑا پاورفل ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مقابلہ بڑا سخت ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ موسم گرمی کا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مہینہ رمضان کا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ سے حرب و ضرب کوئی نہیں، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ابھی حالات کا تقاضا کریں، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ابھی معیشت کمزور ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ابھی بندے سولے ہیں۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 ضلعیں، 8 شمشیریں، اور پلٹنے آئے تھے وہ دنیا بھر کی تقدیریں۔ ابھی نعرہ جو ہے نا وہ مجاہدوں والا نہیں لگا، ابھی نعرہ مجاہدوں والا، نعرہ مجاہدوں والا نعرہ جب لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم کرتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ اچھا، اب اگر آپ نے یہ ٹائٹل دے ہی دیا ہے
نبی الملاحم کانفرنس، جنگوں والے نبی کی بات سننی ہے تو مجاہد بن کے سنو گے نا۔ اگر آپ کی یہ کیفیت مجھے تھوڑی سستی نظر آ رہی تھی، حضروں کی یہ تاریخ نہیں ہے جو میں نے دیکھی ہے۔ کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کیوں جی صدیقی صاحب، ہم پہلے بھی تو حاضر ہوئے ہیں نا، تو ہم آپ کے مزاج سے تھوڑا تھوڑا واقف ہیں۔ مگر کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے کہ یہ وہ کیفیت، وہ جذبہ، وہ جوش، وہ ولولہ ذرا آپ دکھائیں گے؟ اور پھر آپ نے تو عنوان ہی ایسا دیا ہے کہ اس عنوان کو سن کے بوڑھے بھی جوان ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، اس عنوان کو سن کے جنگ موتا میں جب صحابہ اکرام مسلمانوں کے جرنیل حضرت عبداللہ بن رواح شہید ہو گئے، حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے، جب یہ جرنیل مسلمانوں کے شہید ہوئے تو وہ جو عیسائی تھے نا، انہوں نے بڑی خوشی منائی۔ وہ کہنے لگے کہ ان کے 3 جرنیل اور سپہ سالار جو ہیں وہ ہم نے شہید کر دیے ہیں، اب ان کے پاس قیادت ہی کوئی نہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید آگے آ گئے اور انہوں نے آ کے جھنڈا تھام لیا، اور میرے نبی مدینے میں بیٹھ کے ساری جنگ کا نقشہ بیان فرما رہے تھے۔ حضور فرمانے لگے کہ اب وہ آیا ہے سیف من سیوف اللہ، خالد بن ولید نے جھنڈا پکڑ لیا ہے، اس وقت تک رکھے گا نہیں جب تک فتح نہیں کر دے گا۔ اب اس دوران ہوتا کیا ہے؟ میں نے کہا نا بوڑھے جوان ہو جاتے ہیں۔ وہ جو عیسائیوں کا جرنیل تھا نا، اس نے اپنا گھوڑا کدایا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کہتا ہے اب تو ایک دبکے کی مارو تم، ہم ایک نعرہ ماریں گے، ایک دبکہ لگائیں گے، ایک جھمکا آئے گا، ایک ہلا آئے گا، اور ہم تم سب کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیں گے۔ اگر جان بچانا چاہتے ہو تو ابھی ہتھیار پھینک دو ہمارے سامنے۔ اتنی بات ہوئی تو اس لشکر کے اندر ایک 80 سال کا بابا تھا جس کا نام عمر بن مادی کرب تھا۔ ماری بابے نے پچھلی صف سے چھلانگ پہلی میں آیا، پہلی سے آگے میدان میں آیا۔ اس عیسائی جرنیل کو بلایا، کہا ادھر آ، میری گل سن ذرا۔ وہ گھوڑے سے بیٹھا سی، قریب آیا۔ جب قریب آیا نا، آپ فرمان لگے کی گل کیتیا؟ آندھا گل یہ اے 2 منٹاں دی مار ہے، اسی ادھروں حملہ کرنا ہے تو تہاڈا ساریاں دا نام و نشان مٹا دینا ہے۔ حضرت عمر بن مادی کرب جڑے بندے دی عمر 80 سال تو اترے وہ بندہ نہ بولے، تو جس دی عمر 80 سال تو تھوڑی ہے وہ ذرا حضرت عمر بن مادی کرب کو جذبہ لے کے ادھر توجہ کر کے تو پھر بولے۔ حضرت عمر بن مادی کرب نے اس عیسائی جرنیل نے بلا کے ادھا گھوڑے دے سوار ہے۔ آپ نے اس طرح ادھے گھوڑے دی پوچھل پکڑی، اس طرح گھوڑے دی پوچھل پھڑ کے آپ فرمان لگے کہ جے اپنے پیو دا پتر ہے گھوڑے دی پوچھل چھڑا، جے گھوڑے دی پوچھل چھڑا لئی تو بغیر جنگ تو اسی مان جائیں گے کہ تو جس گئے ہیں، تو جے تو بھی زور لائیں گھوڑا بھی زور لائے۔ یہ بابے کو گھوڑے دی پوچھل تو نہ چھڑا سکے تو کسے پولیس نہ روی، اسی محمد عربی دے غلام۔ لو جی، یہ تو بات تھی نا بابے کی۔ اب ایک بچے کی بھی بات سناؤں نا آپ کو۔ بچے جڑے آئے نے، ذرا ہمیں پتا ہو نا کہ ہم سے پہلے جو گزر گئے ان کے جذبے کیا تھے۔ صحابہ اکرام جب نکلے نا مدینہ سے تو وہاں جو یہودی اور عیسائی دکاندار تھے، تاجر لوگ تھے، انہوں نے روک کے پوچھا کہ کس بل بوتے پہ جا رہے ہو؟ نہ تمہارے پاس آلات حرب و ضرب ہیں، نہ تمہارے پاس سامان جنگ ہے، نہ تمہارے پاس زیادہ دیر رکنے کے لیے وہاں زیادہ راہ ہے، تو کس بل بوتے پہ جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگے نہ تیغ و تیر پہ تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ ہاں، ہم تیغ و تیر کے بھروسے پہ نہیں جا رہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ پہلے اس کی بات سنو نا جی، رحیم بخش کی۔ رحیم بخش آج فی زمانہ اور امام بخش لوگوں کو شوق ہوتا ہے، بھائی کی شادی ہے خسرے نچائیں گے، بھائی کی شادی ہے فوجی بینڈ بلائیں گے، بھائی کی شادی ہے ڈھول ڈھمکا کریں گے، بھائی کی شادی ہے کھیل تماشا کریں گے، بھائی کی شادی ہے کوئی بڑا دنیا کا فنکشن کریں گے، بھائی کی شادی ہے کوئی ناچ گانا کریں گے۔ تجھے کیا ہوا؟
تو نے نبی الملاحم کا ٹائٹل دے کے یہ کانفرنس کیوں رکھی ہے؟ تو امام بخش تو چپ ہے، مگر لاہور کا قلندر بول کے کہتا ہے، وہ کہتا ہے کمال اس کا نہیں، کمال اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے، کوئی انرجی ہے، کوئی پاور ہے، جہاں سے اسے وہ طاقت، وہ پاور، وہ انرجی مل رہی ہے اور اس کے اندر کا بلب روشن ہے۔ میں نے اس لاہور کے قلندر سے پوچھا بتا پھر وہ انرجی، وہ پاور، وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ کہتا ہے تو نے پوچھی ہے جو امامت کی حقیقت مجھ سے، خدا تجھے بھی میری طرح صاحب اسرار کرے، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کے آئینے میں دکھا کے رخ دوست جینا تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک۔ ہاں اقبال کہتا ہے یہ فیض ہے اس ویل چیئر والے بابے کا کہ جو گرجتا، جو برستا، جو بولتا فیض آباد کی دھرتی پہ تھا تو پوری دنیا کے کفر میں تھلی مچ جاتی تھی۔ جس نے اپنی مجبوری کو نہیں دیکھا، جس نے اپنی بیماری کو نہیں دیکھا، جس نے اپنی تکلیف کو نہیں دیکھا، جس نے نہ قید کی پرواہ کی، نہ فیاروں کی پرواہ کی، نہ پرچوں کی پرواہ کی، نہ تکلیفوں کی پرواہ کی، کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر ہر چیز کو بالائے طاق رکھ کے جس نے عشق کے اس سمندر میں چھلانگ لگا دی اور لوگوں کو بتا دیا کہ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجیے یہ آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا ہے۔ یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہاں خون جگر کے گھونٹ پی چپ رہے لبوں کو سی، عشق ہے یہ تماشا اور عاشق عاشق ہر کوئی آنکھے پر عاشق بندا مر کے۔ عاشق بندا دعوے تو عشق کے بڑے لوگوں نے کیے، محبت کے دعوے بڑے لوگوں نے کیے، بڑے بڑے لوگ تھے، تحریکیں بھی چلی، تنظیمیں بھی چلی، جماعتیں بھی بنی، بڑے بڑے دعوے بھی ہوئے، بڑے بڑے پروگرام بھی ہوئے، بڑے بڑے انتظام اور انسلام بھی ہوئے، مگر ہر ایک کے بس کی یہ بات نہیں ہے۔ عاشق 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 ہر کوئی آکھے پر عاشق بندہ مر کے، زہر پیالہ کوئی نہ پیوے پر عاشق پیندہ پر کے۔ فرمایا عاشق ہوتا ہی وہ ہے کہ جب وقت مشکل ہو، جب شیلنگ ہو رہی ہو، تضاد پر پانی کی بارش ہو رہی ہو، جب زہریلا دھواں پھینکا جا رہا ہو، جب گولیوں کی بوچھاڑ ہو اور چاروں طرف سے پاکستان کی فورس جو ہے وہ گھیرے میں لے لے اور تھوڑے سے آدمی ہو وہ پھر بھی کنٹینر پہ بیٹھ کے کہے اور ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم دیگر آزمائیں۔ رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، سر بھی یہی تن تو جدا نہیں ہوتا ایڈی ہوگی، سر تن تو جدا کرنا سے بھی دم خم چاہیے ہے۔ کوئی حضرت عمیر بن عدی نبی نے صحابی حضور کے، نبی نے صحابی، مجھے بھی عذر ہے بیماری کا، حضرت کو عذر بھی ہے شوگر کا، ان بزرگوں کا عذر ہے یورک ایسڈ کا، ان کا مسئلہ بلڈ پریشر کا ہے، ان کا مسئلہ ذرا سردی کا ہے، طبیعت نازک ہے تو انہیں ٹھنڈ لگ جاتی ہے، سب کے عذر ہیں، صحابہ کے کوئی عذر نہ تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر جب غزوہ احد کی طرف گئے
تو ایک چادر آپ نے باندھی ہوئی تھی. حضور نے دیکھا تو میرے نبی کی آنکھوں میں نم آ گئی. مدینے والے پوچھنے لگے لجپال محبوب کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا وہ دیکھو مصعب بن عمیر کو. یہ وہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں 400 درہم کا لباس پہنتا تھا. اسلام میں آیا بدن سے کپڑے بھی اتر گئے اور کس مستی کی حالت میں جا رہا ہے، کس خوشی کے عالم میں جا رہا ہے. حضرت مصعب بن عمیر گئے، شہید ہو گئے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مصعب بن عمیر کی چادر اتنی چھوٹی ہے کہ پورا کفن بھی نہیں بن رہا. سر پہ دیتے ہیں پاؤں ننگے، پاؤں پہ دیتے ہیں سر ننگا. امام الانبیاء نے فرمایا سر ڈھانپ دو، پاؤں پہ گھاس ڈال کے اسی طرح مصعب بن عمیر کو دفن کر. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے لیے مشکل ہے. یہ بات کرتے تھے عمیر بن عدی کرتے. حضور غزوہ بدر میں گئے ہیں، حضرت عمیر بن عدی منت مان لیتے ہیں. مدینے میں ایک یہودن ہے، تمہارا مقابلہ بھی تو یہودیوں سے ہے نا، توجہ ہے نا آپ کی. میں حضور کے بظاہر جو نبینہ صحابی تھے ان کی بات کر رہا ہوں، ویسے حضور نے انہیں نبینہ کہنے سے منع کیا ہے. میں بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. منت مان لی یا اللہ تیرا نبی خیر خیر سے مدینے واپس آ جائے، اس یہودن عورت کو میں قتل کروں گا. منت مان لی. سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری بھی منت ہے، میرا یہ کام ہو جائے 2 دیگیں پکاؤں گا، میرا یہ کام ہو جائے میں بکرا دوں گا، میرا یہ کام ہو جائے اتنے نفل پڑھوں گا. میرے نبی کی صحابی کی منت یہ ہے یا اللہ تیرا نبی خیر خیر سے مدینے آ جائے، میں اس یہودن کو قتل کروں گا. یہ اسلام کا پہلو تو حضرت نے ہمیں بتایا ہی نہیں ہے. انہوں نے تو ہمیں صرف اتنا بتایا ہے کہ اتنی مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے. انہوں نے صرف اتنا بتایا ہے کہ اتنی تسبیحاں روزانہ پڑھنی ہیں. ہم تسبیح کے خلاف نہیں، مگر جب اقصیٰ میں جنگ چھڑی ہو تو اس وقت تسبیح کا نہیں ہوتا، تلوار اٹھانے کا ہوتا ہے. اقبال کہتا ہے بیچ کر تلوار خرید لیا مسلح، نازاں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. ہر وقت مسلح بچھانے کا نہیں ہوتا، کوئی وقت تلوار لے کے میدان میں لہرانے کا بھی ہوتا ہے، میدان میں آنے کا بھی ہوتا ہے. حضرت عمیر بن عدی منت مان لیتے ہیں. حضور مدینے آ گئے. حضرت عمیر بن عدی اندھیری رات تنہا اکیلے تلوار لی، نبینے صحابی اپنے گھر سے نکلے، اس عورت کے گھر چلے گئے. ایک بات تو بتاؤ مجھے ملا منصور والو، نبینہ آدمی ہو، انجان عورت ہو، رات کا وقت ہو تو راستے کا پتہ کیسے چلا؟ گلی کا پتہ کیسے چلا؟ دروازے تک کیسے پہنچے؟ پھر اندر چلے گئے. اس کے آس پاس اس کے بیٹے تلواریں لے کے سوئے ہوئے تھے، ماں کی چارپائی درمیان میں تھی. حضرت عمیر بن عدی کو کیسے پتا چلا کہ یہاں ان کی ماں لیٹی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ یہاں ان کی اس چارپائی پہ گئے، اس کا چھوٹا سا بچہ تھا وہ اس کے سینے پہ لیٹا ہے، اسے یوں سائیڈ پہ کیا. قصور کا ماں کا ہے، بچے کا نہیں ہے. لڑائی کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. سکول کے بچوں پہ بمباری نہیں کی جاتی، ہاسپٹل کے زخمیوں پہ بمباری نہیں کی جاتی. لڑائی کے بھی اصول ہوتے ہیں. انسانی حقوق کی تنظیمیں آج ساری سو گئی ہے، میڈیا آج اندھا اور گونگا بنا ہوا ہے، اور تمام انسانی حقوق کی تنظیمیں آج چشم پوشی کر رہی ہیں. کیا غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر سکولوں پہ بمباری نہیں ہو رہی؟ ہاسپٹل پہ بم نہیں پھینکے جا رہے؟ لڑائی کے دشمنی کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. بچے کو سائیڈ پہ کیا، تلوار اس کی ماں کے سینے پہ رکھی، اوپر سے دبائی، تلوار سینے کو چیرتی ہوئی ریڑھ کی ہڈی کی طرف سے باہر نکل گئی. نہ وہ چیخ سکی،
نہ وہ بول سکی، نہ اگلا سانس لے سکی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، انسان سویا ہو، مچھر کاٹے تب بھی جاگ جاتا ہے، اگر کانٹا چبھے تب بھی جاگ جاتا ہے۔ یہ کیسا وار تھا کہ چیخنے بھی نہیں دیا، اس نے جذبے سے کیا کہ اسے دوسرا سانس لینے ہی نہیں دیا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ وہاں سے نکلے، فجر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی، صفوں میں کھڑے ہو گئے، میرے نبی نے سلام پھیرا، حضرت عمیر بن ندی صف میں موجود ہے، حضور نے رخ پھیرا، عمیر بن ندی کی طرف کر لیا اور فرمایا، اے عمیر جی سونیا، اقتلت بنت مروان، بنت مروان کو مار دیا؟ نعم یا رسول اللہ، نعم یا رسول اللہ، ہاں میں نے اسے مار دیا ہے، میں نے اسے حل علیہ، میرے لیے کوئی حکم ہے؟ اگر قتل کا بدلہ قتل ہے تو میری گردن حاضر ہے، کوئی ہے حکم؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں، لا ینتطہا انسان، اے عمیر بن ندی، میرے بارے میں تو قیامت تک 2 بکریاں بھی اپنے سینگ نہیں پھنسائیں گی۔ حضرت عمر فاروق وہاں بیٹھے تھے، ہم زبان نبی، ترجمان نبی، تو سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے، انظر الی ھذل اعمی، دیکھو اس اندھے کی طرف، اس نے کتنی جلدی کی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری اور فرما برداری میں۔ امام الانبیاء نے فرمایا، لا تقل اعمی ولکنہ البصیر، عمر چپ کر، اب اسے اندھا نہ کہنا، یہی تو آنکھوں والا ہے۔ فرمایا یہی تو آنکھوں والا ہے۔ کچھ بیماری دور ہوئی، میں نے تو جب نبی الملاحم میں ٹائٹل پڑھا، میری تو اسی وقت چلی گئی، میری تو اسی وقت چلی گئی، کیونکہ یہ جنگ اور شادی، یہ مومن کے لیے تو دونوں چیزیں یکساں ہیں نا، یہ مومن کے لیے دونوں چیزیں، ہاں یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے، وہ حضرت حنظلہ کا واقعہ نہیں سنتے آپ؟ یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے تو یکساں ہیں، ہاں ہم تو کہتے ہیں کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کیا پیش کریں تجھ کو کیا چیز۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بابے کی بات تو سن لی، اب ذرا بچوں کی بات بھی سن لو۔ بدر کا میدان ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنی سواری پہ بیٹھے ہیں، دائیں بائیں دیکھا تو 2 چھوٹے چھوٹے بچے، دل میں خیال آیا، آج دشمن سے پنجہ آزمائی کا وقت ہے، دشمن سے زور آزمائی کا وقت ہے، دشمن سے ٹکر اور مقابلے کا وقت ہے۔ آج کوئی کڑیل جوان ہوتے، کوئی ہٹے کٹے پہلوان ہوتے، پھر دشمن کے پنجے میں پنجہ ڈالتے، پھر مزہ آتا لڑائی کرنے کا، وہ ہماری پھرتی دیکھتا، ہم اس کی پھرتی دیکھتے، وہ ہم سے لڑتا، ہم اس سے لڑتے، پھر لطف آتا، پھر مزہ آتا۔ یہ خیال دل میں تھا تو ایک نے کہا، چچا ذرا یہ تو بتا کہ ابو جہل کہاں ہے؟ ابو کہا بچوں بہت بڑا کافر ہے۔ فرمایا چچا اس بات کو چھوڑ، ہمیں یہ بتا ہے کہاں، تم کیا کرو گے؟ کہنے لگے کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، ہم نے قسم کھائی ہے ماں کے سامنے، اماں یا ابو جال کے ٹکڑے کریں گے یا پھر ہم واپس نہیں آئیں۔ تو پھر سب سے بڑے کافر کا سر قلم کیا کہ نہ کیا بدر کے میدان میں؟ تو وہ میرے نبی کے شیر تھے، وہ میرے نبی کے۔ تو میاں جنگیں تو ایسی لڑی جاتی ہے نا جی، احد کا میدان ہے، جب جنگ نے
پلٹا کھایا اور اچانک کافر پچھلی طرف سے حملہ آور ہو گئے اور تیروں کی بارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے لگے۔ جب موضوع ایسا رکھا ہے تو پھر جنگ کی باتیں تو سننی پڑیں گی نا، پھر جنگ کی باتیں زیادہ نرم طبیعت تو نہیں ہوگی آپ کی، تو جنگ کی بات کی بھی گرم طبیعت سے جاتی ہے اور سنی بھی گرم طبیعت سے جاتی ہے۔ سنی بھی جب ابو جہل نے بدر کے میدان میں ایک بلند ٹیلے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا نا، انا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا کوئی نہیں، تو میرے نبی نے فرمایا علی دے نا اسے جواب، علی دے نا جواب۔ تو شیر خدا اٹھے نا، آپ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، فرمایا اے کافر کے بچوں سنو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اے عزا عزا کرنے والوں سنو، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا ہی کوئی اسی لیے امیر المجاہدین کہتے تھے کہ بات اس انداز سے کرو کہ منکر گھر جانے تک کانوں سے دھواں تو نکلتا رہے، کانوں تک دھواں تو آپ ذرا سنو بھی اس انداز سے نا کہ یہ دھرتی بھی گواہ ہو جائے اور ملا منصور کے اندر اگر کوئی منکر ہو تو اس کے کانوں سے بھی دھواں تو نکلتا رہے، اس کے کانوں سے بھی دھواں۔ تو یہ بات ہے میاں، تو ہر بات نرم لہجے میں نہیں کی جاتی۔ اپنوں کے لیے دامانے گوہر بار رکھتے ہیں، غیروں کے لیے شمشیر جوہر دار۔ فتح مکہ کا دن ہے نا، تو امام الانبیاء جب اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں تو میرے نبی کی مبارک داڑھی اونٹنی کی کوہان سے لگی، چلتے چلتے رستے میں ایک کتیا نے بچے جنے ہوئے تھے، حضور نے ایک غلام کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا یہاں کھڑے ہو جاؤ، آنے والے مسافروں کو کہو کہ ذرا سائیڈ بدل کے چلیں، رستے سے ہٹ کے چلیں، یہ کتی کا بچہ کسی کی سواری کے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے۔ اور جب حرم میں گئے تو فرمایا ابن خطل جہاں ملے قتل کر دو۔ صحابہ تلاش کرنے لگے، یا رسول اللہ وہ تو کعبے کے غلاف کے اندر چھپ کے بیٹھا ہے، ایک طرف دیوار کعبہ ہے ایک طرف غلاف کعبہ ہے، اب کیا کریں؟ امام الانبیاء نے فرمایا وہی پکڑو اور وہی پکڑ کے اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ ممکن تھا پکڑا جاتا، حرم سے باہر لایا جاتا تاکہ اس کا گندا خون صحن حرم میں نہ گرتا، مگر فرمایا یہی پکڑو، یہی سر تن سے جدا کرو۔ کس لیے؟ اس لیے کہ گستاخ رسول کو چند سانسیں جینے کی مہلت بھی نہیں دی جا سکتی۔ تو پھر جب جذبہ ایسا ہوگا تو تبھی جنگوں والے نبی کی بات سنو گے نا۔ تیار ہو نا جنگ کے لیے آپ بھی؟ سمجھے تیار ہو نا؟ جو تیار ہیں وہ ذرا سینے کے زور سے بول لیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم تیار ہیں۔ ابھی بارڈر کھولیں تو ہم کشمیر بھی فتح کریں گے، ابھی بارڈر کھولیں تو ہم دہلی کے لال قلعے پہ پاکستان کا پرچم بھی لہرائیں گے۔ ہمیں جانے دیں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسرائیل کو بھی سبق سکھائیں گے، اسرائیل کو بھی سبق۔ اور یہ ہماری پرانی ریت ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ ہماری پرانی ریت ہے۔ ہم ایسا کرتے آ رہے ہیں اور ایسا کرتے رہیں کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں دست تو دست رہے، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات کے اندر دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، تیرے نام پہ تلوار اٹھائی ہم نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی ہم نے پھر ٹھنڈا کیا آتش کدہ ایراں کو، ہم نے پھر زندہ کیا تذکرائے جزداں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جو ہے نا
وہ تو پھیلے ہی تلوار سے ہے. سمجھ آ گئی؟ جب یہ کافر کی گردن پہ آئی نا اس وقت اس کی گردن بھی جھکی، اس کا دل بھی جھکا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اب توجہ، غزوہ احد جب جنگ نے اچانک پلٹا کھایا، کافروں نے پیچھے سے حملہ کیا، اور میدان جنگ میں ابلیس نے یہ افواہ پھیلا دی کہ امام الانبیاء کو شہید کر دیا گیا ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ بات میرے کانوں تک آئی تو میرا تو کلیجہ پھٹ گیا، میرا تو دل پھٹ گیا. آپ فرماتے ہیں میں دوڑا، میں نے سودا کو دیکھا. توجہ حضرات، تو مجھے وہاں حضور نظر نہ آئے. پھر میں زخمیوں کی طرف گیا، وہاں دیکھا، وہاں بھی حضور نظر نہ آئے. تو میں بے قرار ہو گیا. میں نے دل میں سوچا علی لگتا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے. ابھی میں اسی کشمکش میں تھا تو میں نے پھر تلوار پکڑی. میں نے کہا علی پھر اس دنیا میں ہم نے رہ کے کرنا کیا ہے؟ اس دنیا میں رہ کے ہم نے جہاں یار نظر نہیں آتا، جہاں محبوب نظر نہیں آتا، ہم نے اس دنیا میں رہ کے کرنا کیا ہے؟ شیر خدا فرماتے ہیں، اب توجہ کرو ذرا، جنگوں والے نبی کی بات سنو، جنگوں والے نبی کے غلاموں کی بات سنو، جنگوں والے نبی کے صحابہ کی بات سنو. شیر خدا فرماتے ہیں میں نے تلوار پکڑی، آگے کافروں کا بہت بڑا لشکر تھا، میں نے تلوار چلانی شروع کر دی. میمنہ سے میسرہ سے چاروں طرف سے گھوم کے جو کافر میرے سامنے آتا میں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیتا. میں نے ایک طرف سے ان کے لشکر کو چیرا، ان کی صفوں کو چیرا. جب دوسری طرف گیا تو میری نظر اٹھی، میں نے دیکھا سامنے رسول اللہ ہے. امام الانبیاء نے فرمایا علی تو کہاں تھا؟ میں تجھے تلاش کر رہا تھا. شیر خدا کہتے ہیں محبوب میں تو آپ کو تلاش کر رہا تھا. آپ فرماتے ہیں جب نظر سے نظر ملی، مجھے یار نظر آ گیا، مجھے محبوب نظر آ گیا. یہ جن کو خارش ہو رہی ہے، جن کو کھرک ہو رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے. اگر دیکھ لیتے تو چوں چاں نہ کرتے، اگر دیکھ لیتے تو چوں کے چناشا نہ کہتے، اگر دیکھ لیتے تو وہاں نہ کرتے، اگر دیکھ لیتے تو ادھر ادھر کی باتیں نہ کرتے. مسئلہ یہ ہے اور تو وجہ میرا یار نہیں ڈٹھا جنہوں ویکھ کے چند شرماوے تو جے جائے اور سیر کرنو تو پورا گلشن سیس لواوے تو جے رکھے ہس وچ پھلاں دے ہس نال پھلاں رائے جاوے تو آدم جس سے دل لگ جائے اسے عیب نظر نہ آوے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ جب میری نظر یار کے مکھڑے پہ پڑی میں نے دیکھا تو وضحا کا مکھڑا واللیل کی زلفیں ما زاغ البصر کا سرما ید اللہ کے گورے گورے ہاتھ یاسین کا سیرا مزمل کی کالی کملی مدثر کی موٹی چادر والا مکسن من ٹھار رب کا ماہی عرش کا راہی کل نبیوں کا سردار ختم نبوت کا شاہ سوار وہ شاہ ابرار جب نظر آیا میرا سینہ چھڑ گیا میرا کلیجہ چھڑ گیا. ابھی نظر سے نظر ملی تھی ابھی اتنی ہی بات ہوئی تھی تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا علی. میں نے کہا جی سونا. فرمایا ذرا عذر تو دے. آپ فرماتے ہیں میں مڑا میں پلٹا میں نے دیکھا 30 کافر اپنی کمانوں میں تیر کس کے نشانہ بنا کے حضور کی طرف آ رہے ہیں. شیر خدا کہتے ہیں پھر میں ایسا پلٹا کہ میں ان پہ جھپٹا. وہ پھر لاہور کا قلندر کہتا ہے پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کے پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. اور کبھی کہتا ہے یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی تو نیمن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی تو عالم سے کرتی
है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत, हाँ अजब चीज है तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। शेर खुदा कहते हैं मैं उन पर झपटा, मुझे पता नहीं चलता था मेरे पाँव जमीन में हैं या हवा में हैं। वो 30 के 30 जो थे कुछ मर गए, कुछ कट गए, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा। मैं फिर वापस लौटा, जब फिर वापस लौटा तो मेरी नजरें जब वद्दुहा के मुखड़े वाले महबूब पे पड़ी, मेरा कलेजा ठर गया, जंग की थकावट दूर हो गई। आप फरमाते हैं मैं फिर चला ताकि और करीब हो जाऊं, महबूब के और करीब हो जाऊं। इतनी देर गुजरी तो आका फिर फरमाते हैं अली, मैंने कहा जी सोनिया, फरमाया जरा देख तो सही। आप फरमाते हैं मैंने फिर मुड़ के देखा, जब फिर मैंने मुड़ के देखा तो 30 और आ रहे थे, कमाने कस के तीर निशाने पे करने के लिए आ रहे थे, हमले के लिए। आप फरमाते हैं मैं फिर लौटा, जब मैं फिर लौटा मैंने फिर हमला किया, जब फिर हमला किया मैंने उनके भी टुकड़े करके रख दिए। मैं कहता हूँ हजरत जी जरा ये भी तो बताओ, जरा ये भी तो सुनाओ, जरा ये भी तो समझाओ, ये भी दीन का हिस्सा है, ये भी इस्लाम का हिस्सा है, ये भी तबलीग का हिस्सा है, ये भी दीन का काम है, ये भी इस्लाम का काम है, ये भी इस्लाम के नफाज और इस्लाम के दिफा का काम है। इधर भी बात करो, इस मौजू को भी छेड़ो, जरा इस तज़किरे को भी छेड़ो तो सही, इधर भी कभी आओ तो सही। आप फरमाते हैं उन्हें भी वासले जहन्नम किया। मैं फिर वापस आया, जब फिर वापस आया तो थोड़ा मैं गुजरा, आगे गया, मेरी नजर फिर यार के रुखे अनवर पे पड़ी, मेरा कलेजा फिर ठर गया, सीना ठंडा हुआ। फिर थोड़ी देर गुजरी, अभी मैं पास नहीं पहुंचा था तो मुस्तफा करीम फरमाने लगे अली, मैंने कहा जी महबूबा, फरमाए उधर तो देख। मैंने देखा 30 और आ रहे हैं। आप फरमाते हैं मैं फिर लौटा, जब मैं फिर लौटा मैंने उन पर भी हमला किया, किसी को भगाया, किसी को काटा, जब 90 मार दिए। अली ने कितने मारे, कितने मारे? आपकी आवाज ऊंची रहनी चाहिए, साउंड वाले बेली का मिजाज अपना। क्यों जी, किसने मारे? ओ बोलो किसने मारे, किसने मारे, किसने मारे, और किसने मारे? शाह मर्दां, शेर यज़दां, कुव्वत परवर दिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो हजरात, बोलो किसने मारे, और बोलो किसने मारे? अकेले अली ने, जो पीछे वासले जहन्नम किए उनका हिसाब नहीं। जब 90 मेरे नबी के सामने मारे तो फिर एजाज क्या मिला, फिर टाइटल क्या मिला, फिर इनाम क्या मिला? मेरे नबी ने फरमाया या अली जो अंत मिन्नी व अना मिनका। ये हदीस आपने पढ़ी है ना, उलमा से सुनी तो है ना, कई जगहों पे लिखी हुई देखी भी है ना। जरा कभी ये भी पूछ लिया करो हजरत जी इसका पसे मंजर तो बताओ, इसका मौका महल तो बताओ, ये कब कहा, ये क्यों कहा? 90 मारे। मेरे नबी ने फिर फरमाया या अली जो अंत मिन्नी व अना मिनका। इतनी जो बात हुई तो जबरील भी आ गए, कहते हैं सोनिया मुझे भुला दिया। फरमाया जबरील हमने कब तुझे भुलाया है, हमने कब तुझे भुलाया है? तो जबरील कहते हैं प्यारे आपने इतना कहा है या अली जो अंत मिन्नी व आना मिनका, मैं अर्ज करता हूँ व आना मिन को माँ, व आना मिन को, तू कुछ कर सही, मदीने वाला अपने दर से दूर नहीं करेगा, अपने दर के करीब। तो ऐसे बात होगी जंगों वाले नबी, जंगों वाले। और मेरे नबी ने ये तरबियत सिर्फ मर्दों की नहीं की, बल्कि ये तरबियत हुजूर ने औरतों की भी की। अब सुनो जरा, हजरत अनस बयान करते हैं हुजूर ग़ज़वा ओद में गए, यहाँ जो मुनाफिक थे उन्होंने मंसूबा बनाया। तवज्जो, मुनाफिकों ने मंसूबा बनाया, हम मुसलमानों के घरों पे हमला करते हैं, इनके बच्चों को शहीद करते हैं,
ان کی عورتوں کو گھروں سے نکالتے ہیں۔ آؤ حوالہ یہ فقیر دکھاتا ہے، حلیۃ الاولیاء، مصنف کا نام علامہ ابو نعیم اصفہانی، جلد نمبر 2، بیروت کا چھاپا، صفحہ نمبر 61، صفحہ نمبر جنہیں ٹوکیا یاد ہے کہ ورکے دا پاسا نہ یہ دا کھبا، ورکے دا پاسا ورکے دا پاسا کھبا، صفحہ نمبر 61، حلیۃ الاولیاء، بیروت کا چھاپا، مصنف کا نام علامہ ابو نعیم اصفہانی، جلد نمبر 2۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں حضور غزوہ احد کی طرف گئے، یہاں کے یہودی سازش رچائی، کہنے لگے آؤ ان کے گھر لوٹیں، ان کے بچوں کو شہید کریں، ان کی عورتوں کو قید کریں۔ یہ خبر مومنوں کی ماں نے سنی تو سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق، محبوبہ محبوب رب العالمین حضرت امی عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہاتھ میں تلوار پکڑی، حضرت ام سلیم کو اپنے ساتھ لیا، مدینے کی گلی میں آ گئی اور لڑکار کے کہا کہ خبردار کوئی کافر کا بچہ، کوئی کافر کا پتر کسے مسلمان کے گھر کی طرف رخ اگر کرنے کی کوشش کرے گا تو ایسا اس کے ٹکڑے کر کے رکھے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ مجھے دکھا کائنات میں آج کے اس دور میں کہ جس کا پردہ ام المومنین سے زیادہ، جس کی فقاعت ام المومنین سے زیادہ ہو، جس کا مقام ام المومنین سے زیادہ ہو، جس کو دین کی سمجھ ام المومنین سے زیادہ ہو، میرے نبی کی پوری امت کی تمام عورتوں میں سب سے بڑی فقیہ امی عائشہ صدیقہ، صحابہ کی استاد ہے، مسئلے کی سمجھ نہیں آتی، امی جی یہ مسئلہ بتا دیں۔ اور توجہ ہے مسلمانوں، سنو ذرا، جب موضوع نبی الملاحم رکھا ہے تو پھر مجاہد بن کے سنو، اپنی ماں کی بات سنو، ماں کی عزت کی بات ہو، بچے تڑپ جاتے ہیں۔ میں تمہیں تمہاری ماں کی بات سنا رہا، تمہیں تمہاری ماں کا تذکرہ سنا رہا ہوں، تمہیں تمہاری ماں کا ذکر سنا رہا ہوں، تمہیں تمہاری ماں کی بہادری سنا رہا ہوں۔ وہ مائیں تھی، وہ مائیں تھی، وہ مائیں تھی کہ امی عائشہ صدیقہ آپ تلوار لے کے مدینے کی گلی میں گشت کرنے لگے۔ کیا تیرا حرم میرے نبی کے حرم سے زیادہ عزت والا ہے؟ کیا تیری عزت معاذ اللہ میرے نبی کی عزت سے زیادہ ہے؟ جس کی شان میں سورہ نور کی 18 آیتیں آتی، بولو سبحان اللہ۔ جس کی گود میں نبی کا سر ہو تو جبریل سلامی دینے کے لیے آتے۔ محبت کا عالم یہ ہے کہ حضور کہتے ہیں عائشہ مسواک نرم کر کے دے، چار پائی کے پائے پہ رکھتی ہے، فرمایا عائشہ ایسے نہیں، اپنے منہ میں چبا کے دے، اپنے منہ میں، یا روحی یا قلبی، جسے میرے نبی کہتی ہیں عائشہ تو میرا دل ہے، عائشہ تو میری جان ہے، عائشہ تو میری روح ہے۔ اس لیے محبت جیسے حضور کرتے ہیں وہ مومنوں کی ماں تلوار لے کے میدان میں آ جاتے۔ تجھے تیری عقل کہاں چلی گئی؟ کہاں سے دین لے رہا ہے تو؟
ان بوزدلوں سے، ان دین کے سوداگروں سے جنہوں نے روٹی کو دین بنا لیا، جنہوں نے کھانے کو دین بنا لیا، جنہوں نے پیسے کو دین بنا لیا، جنہوں نے پروٹوکول کو دین بنا لیا۔ نہیں، قسم ہے رب کائنات کی، اگر دین لینا ہے تو احمد رضا کے غلاموں سے لے، جس نے کہا کرو مدح اہل دبر رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پالا ہو نہ نہیں۔ تو یہ حضور کی صحابیات جو ہیں، جو ان کا کردار، یہ تو موضوع بڑا لمبا ہے، یہ تو عنوان ہی بڑا۔ ایک اور بات سنا جاؤں، وہی حضرت ام سلیم جو امی عائشہ کے ساتھ مدینے کی گلی میں تلوار لے کے گھوم رہی، یہ واقعہ گھر جا کے سناؤ گے؟ میرے ساتھ وعدہ کرو، ساری تقریر بھلا دینا، یہ امی عائشہ والا واقعہ کبھی نہ بھلانا۔ سناؤ گے گھر جا کے؟ میری بچی کو سناؤ گے؟ میری بہن کو سناؤ گے؟ میری ماں کو سناؤ گے؟ آپ کی بچیاں میری بچیاں، آپ کی بیویاں میری بہنیں، آپ کی بہنیں میری بہنیں، آپ کی مائیں میری مائیں، وعدہ کرو سناؤ گے؟ بھئی میں کوئی لمبے چوڑے وعدے نہیں دیتا، بس ایک مرتبہ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے اس فقیر کے ساتھ یہ عہد کرو، یہ واقعہ گھر سناؤ گے؟ گھر سناؤ گے نا؟ ماں زندہ ہے اسے بھی سنانا، گھر بس رہا ہے بیوی کو بھی سنانا، رب نے بیٹی دی ہے اسے بھی سنانا، اور اسے بتانا میری بچی جب فلسطین والی صورت پیدا ہو جائے نا، اگر پتھر بھی ملے تو کافر کی طرف پھینک دے، کافر کی طرف۔ امی عائشہ کی سنت ادا ہو جائے گی، ام سلیم کی سنت ادا ہو جائے گی۔ غزوہ خندق، حضرت انس راوی ابو طلحہ کہتے ہیں میں نے ام سلیم کو دیکھا ہاتھ میں اتنا بڑا چھرا۔ ام سلیم کے ہاتھ میں کیا ہے؟ او بولو کیا ہے؟ او بولو کیا ہے؟ عنوان نبی الملاحم رکھا ہے تو پھر چھرے کی بات تو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر فقط عنوان ہوتا نا شادی خانہ آبادی تو میاں بیوی کے حقوق میں نے بڑے رکھے ہوئے، صاحبزادہ صاحب کو پتا ہے، صاحبزادہ صاحب کو پتا ہے، بڑے رشے حقوق ہے، میں بڑی تقریر رکھی، صحیح کر لے، میں او حقوق سناندہ میاں بیوی سے جڑے تساں زندگی سنے۔ جب عنوان نبی الملاحم رکھ لیا تو پھر بات تو سننی پڑے گی، بات تو ہاں، جب بات ہمیں چھیڑا تلوار دکھا کے، کچھ لوگ بچھا کر کانٹوں کو پھولوں کی توقع رکھتے ہیں، شعلوں کو ہوائیں دے دے کے سامن کی توقع رکھتے ہیں، ہمیں چھیڑتے ہو کہ جناب نبی الملاحم کا عنوان رکھ کے اور پھر خود ٹھنڈے پڑ جاتے ہو۔ ایسے تو کام نہیں چلے گا۔ عشق اگر ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے، عشق اگر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے۔ محبت میں مزہ تب ہے کہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہو، جب دونوں طرف آگ لگی ہوگی نا تو تب بھی بھامٹ بلے گا نا۔ واہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ کہتے ہیں جس کو عشق وہ ایک آگ ہے نصیب، بجھتی ہے بجھتی نہیں، سنا ہے برابر، اور کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، کبھی عرش پر کبھی کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گئے۔ کیوں جی؟ کبھی لاہور کی جیل، اور کبھی جناب وہ ایس ایچ او کی تفتیش جیل میں جا کے، اور کبھی جناب مفتاح العلوم کی مسند تدریس، اور کبھی مسجد کا منبر، اور کبھی صدیقی صاحب رات 2 بجے قیدیوں والی گاڑی پہ بٹھا کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لگوا کے اور میاں والی جیل بھجوا کے، اور وہاں جا کے پھر بھی جو کہے تاجدار ختم زندہ باد زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، رسول اللہ۔ ہاں جی
کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے اس تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تو سانا پیندا ہے، کچھ دکھ تو سانا پیندا ہے نا جی جناب۔ کسرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رانا پیندا ہے، کسرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رانا، یہ تو کام ہوندے نا جی سارے، یہ تو زندگی کا حصہ ہے، اور یہ ہمارے لیے تو اب مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، ہم تو وہاں بھی جاتے ہیں تو انجوائے کرتے ہیں، ہم وہ نہیں جو باہر آ کے پریس کانفرنس کریں اور روڑ کے کہیں کہ ہمارا ان سے تعلق کوئی نہیں، ہم جب جاتے ہیں تب بھی کہتے ہیں لبیک والے ہیں، جیل میں جا کے بھی کہتے ہیں لبیک والے ہیں، واپس آ کے بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ ابھی سے چیخیں سنائی دے رہی ہیں نا جی، ابھی تو ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا، اور آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ہم نہ کہتے تھے کہ زلفیں نہ چھیڑیے، الجھیں گی تو کلک تجھ کو ہے یا پھر ہمیں، ہم کہتے تھے کہ ہم ملنگ جو ہے نا، ہم ملنگ لوگ ہیں، ہم فقیر لوگ ہیں، ہمیں نہ چھیڑو، نہ چھیڑو ہمیں، ہم ستائے ہوئے ہیں، بہت زخم سینے پہ کھائے ہوئے ہیں، تمہاری اداؤں کو ہم جانتے ہیں، ستم گر ہو تم خوب پہچانتے۔ ہم پہلے ہی جانتے تھے جسے خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا وہ کیا ریاست مدینہ بنائے گا، وہ تو ٹھمکے لگانے سکھائے گا، اور اچھی طرح اس نے سکھا دی ہے کہ ایسے ٹھمکا لگاتے ہیں اور ایسا لگاتے ہیں۔ پھر اب خود بھی ٹھمکے لگ رہے ہیں نا، وہ خاور مانکہ نے بھی ٹھمکا لگایا ہے نا، ہم تو کہتے نہیں ہیں، ہم کیا کریں، گند میں اگر پتھر پھینکیں گے تو چھینٹے اپنے پہ پڑیں گے نا، ہم گند سمجھ کے انہیں نہیں چھیڑتے، ہم کہتے چھوڑو ان کو، ان کے حال پہ چھوڑ دو، عرش کا رب دیکھ رہا ہے، وہ ان سے انتقام لے گا، بڑا فلک کو ابھی ان دل جلوں سے واسطہ نہیں، جلیں گے خود بھی تمہیں بھی جلا کے راکھ کر دیں۔ یہ الیکشن آنے تو دو نا، یہ پتہ چل جائے گا، یہ حضور کے شعر آنے کے میدان میں، علامہ احمد رضا صاحب، حضرت تعارف ہم کلامہ، میں تو پورا سال میں تقریران ڈکیاں ہیں، نہیں تو جب میں لمحہ کروں تو پھر میں صاحب زادہ صاحب کی جگہ سے آیا تقریر کرن، تو نبی الملائم موضوع کیوں رکھیا جے؟ انہاں دا اسمبلیت جانا ضروری ہے، انہاں دا اسمبلیت جانا ضروری، صدیقی صاحب کے مدرس ہیں اور مناظر بھی بن گئے۔ اچھا جی توجہ حضرات، انہاں دا اسمبلیت جانا پتہ کیوں ضروری؟ جدو ختم نبوت کا قانون پاس ہویا نا، یہ جی مختصر رویداد تو ہم سناما گل ختم کریے کہ علامہ احمد رضا صاحب دا جانا کیوں ضروری ہے، انہاں دا مختار خان صاحب دا بھی جانا ضروری، عمر صاحب دا جانا بھی ضروری، یہ بھی بڑا بھجن ہے، میاں واڑی تک بھجن ساڑھے پیچھے، تے اگو بھی انشاءاللہ بھجدے رہن گے، جو کہ ساڑھے نال جو واہ پیار ہے، تے یہ کام تے ہون گے نا جی، تو اگوں بھی بھجدے رہن گے۔ تے علامہ صاحب دا اسمبلی جانا ضروری اس وجہ تو ہے، جدو یہ ختم نبوت والا بل پیش ہویا سی نا، ملتان نشتر کالج دے طلباء آ رہے سن سوات سیر کرنے واسطے، ربوے اسٹیشن تے ٹرین رکی، انہاں کچھ لٹریچر تقسیم کیتا،
تے او کالج نوجوانوں نو ملیا انہاں پڑھیا تے کالج دا جڑے او اسٹوڈنٹ فیڈریشن انہاں دی دا صدر سی نا انہیں کیا کہ تے کافر نے تے انہاں دا لٹریچر اساں نہیں لینا جدوں انہاں قادیانیاں نے سنیا تے انہاں تھوڑیاں دے نال حاکمیاں دے نال انہاں کالج دے بچیاں نو ماریا بہت زیادہ انہاں سے تشدد کیتا ایک ٹرین دی بگی نو اگ لا دیتی ساڑ دیتی خبر علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ اور مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ آپ تک پہنچی پورے ملک دے طوفانی دورہ کیتے ختم نبوت دا مسئلہ ایدہ تشخص لوگاں دے ذہنہ دے اندر آپ نے اجاگر کیتا تے مسئلہ اجاگر کرن تو بعد پورے ملک بہت بڑیاں ختم نبوت کانفرنساں ہوئیاں علماء دا ایک اتحاد ہویا تے اس دور دی جڑی حکومت سی انہوں مجبور کیتا اے بل پاس کرن آستے انہوں نے کیا کہ انج کرو پھر وہ مرزے دا پتر جڑا پوترا او جو اجے ہے وے مردود مرزا ناصر تے او دے نال اسمبلی حالت مناظرہ کرو جے تسی مناظرہ جیت جاؤ گے تے اسی انہوں نے غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کر دیاں گے انہاں کیا ٹھیک ہے ہن یہ چاہ سے بڑا ہوندا ہے نا اگے آن دا قیادت لین دا میری گل تے سمجھ آندی پئی نا قیادت لین دا چاہ ہر ایک نو بڑا ہوندا ہے مگر قیادت کرن واسطے اندر کوئی حوصلہ بھی ہونا چاہیے نا جذبہ بھی ہونا چاہیے ایک حضرت صاحب انہوں نے بڑا چاہ سی قیادت کرن دا تے نورانی صاحب آکھیا چلو انہاں نہیں اگاں ٹور دیو یہ اندر میں کرنا مناظرہ تے چلو تسی کر لو اسی تہاڈی سپورٹ بھی کراں دے تہاڈی امداد بھی کراں دے مناظرہ 6 دن اسمبلی چندا رہا 6 دن اسمبلی مناظرہ ہویا نا تے آخری دن آیا نا تے وہ مرزا ناصر جڑا ہے انہاں وہ مولوی صاحب دے وجہ ہے کوئی انہاں ایک کتاب لکھی سی اس کتاب دا دیتا حوالہ انہاں آکھیا میں تہاڈے ابا جی یا دادا جی انہاں اپنی کتاب سے لکھے ہے اگر بعض زمانہ نبوی کوئی نیا نبی آ بھی جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں پڑتا آپ ہی تو لکھ گئے ہو تو جے میرے دادے اعلان کر دیتا ہے تو روڑا کیوں باندھے ہو روڑا یہ جدو انہاں کیتی گل تو مولوی صاحب کر گئے چپ انہاں آکھیا ہن میں کراں کی بھئی جے میں یہ دے دادے غیر مسلم آکھاں تے اپنا دادا جاندا ہے نہیں سمجھ آئی ان تو نہیں پتہ میں کی آکھیا الفاظ کے پردے میں جن سے مخاطب ہوں وہ جان گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے وہ سے آکھیا ان تیرے دادے نے لڑائی لڑا تے اپنا دادا جاندا ہے تے جے چپ کراں تے میرا مشن جاندا ہے خاص جاندا ہے نظریہ جاندا ہے کراں کی نورانی صاحب آکھیا مولانا اب حل یہ ہے آپ کیفیٹیریا چلے جائیں چائے وغیرہ پینے کے لیے اسے جواب ہم دیں گے اسے جواب بولو ذرا اسے جواب ہم دیں گے تسی جاؤ ذرا کوئی ٹھنڈا گرتا پیو جا کے کوئی چاہ پیو جا کے حضرت صاحب نکھڑے تے انہیں روڑا پایا انہیں کہا ویکھی میدان چھڑ گیا نورانی صاحب کہا صبر کرو یہ تھے نہیں آ جاندے نے کی سوڑی نہ آئے تے اسی جو ہیں نہ آئے وہ اسی جو ہیں میدان اسی تے نہیں گئے تھوڑی دیر انتظار ہویا تو پورا جوش آ گیا نا پورا جوش وہ آندہ جی وہ نہیں ہوندہ تے آؤ میدان میری گل کا جواب دیو تے نورانی صاحب آکھیا پھر سن پھر اینی کھونڈی چاہیے نا نورانی صاحب نے اپنے اور میں پتر تو کنا ہو رہا نہ رہے ہیں وہ شعر میں پہلا بھی پڑھیا ہے پڑھا فلک کو ابھی دل جلوں سے واسطہ نہیں جلیں گے خود بھی تجھے بھی جلا کے راکھ کر دیں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 توجہ حضرات نورانی صاحب آکھیا سونے گل میری کی آنا تو اس آکھیا اے جڑے گئے نہیں مولوی صاحب انہاں تے فلانے وڈے اپنی کتاب لکھے ہے اگر بعض زمانہ نبوی کوئی نیا نبی آ بھی جائے تو معاذ اللہ خاتمیت سے محمدی میں فرق نہیں آتا تے نیازی صاحب خونی چاہیے نا تے صرف چاہیے نہیں وہ نگری دی فرمایا بکواس بند کرو چوریا جمیں ایسی چیلے دادے نو کافر سمجھنے اے میں ایسے کتاب دے مصنف نو بھی کافر سمجھنے جدو آپ نے انہی گل کی تھی نا تو مرزا ناصر چپ فرمایا دے ہو جواب وہ چپ آندہ بابا تو ڈاڑا میرے نام فرمایا پتر سے کیا سی نا سان نہ چھیڑ سانو نہ چھیڑ اسی لیے علماء کا وہاں جانا لازم ہے
ہے کہ نہیں؟ اگر علماء جائیں گے تو ختم نبوت پہ پہرا دیں گے نا، علماء جائیں گے تو ختم نبوت پہ پہرا. تو پھر جڑے پرانے علماء ہوندے نا، چاچے پرانے، اے چنگے ہوندے جے، اے چاچے بڑے چنگے ہوندے نے. اے احمد رضا صاحب اجے بظاہر تے داڑھی سفید اتنی عمر کوئی نہیں، تے ان چلو جے بچے ویکھن تے انہاں تے چاچا آکھنے ہی ہے نا. اے چاچے بڑے چنگے ہوندے نے. ایک چاچا سی نا پنڈ وچ ڈٹ زمیندار، تے پڑھیا کوئی نہ، تے انہاں ایک امام رکھ لیا، تے اے پھر اپنا بھیس بچا کے بھی آ جاندے نا مسیتاں وچ. وہ بھیس بچا کے آ گیا مسیتی رہا، کوئی 6 مہینے رہا، دانے شانے لیندہ رہا. 6 مہینے بعد اس کی کیتا، اس دیکھیا چاچا بڑا پیڑا زمیندار ہے، تو انہیں رکھنی بخاری شریف کچھ سلے. تو چاچے کو چاچا ویکھے نا، اے میں تو حدیث بکھاواں، اے تے رفع یدین لکھیا ہے. چاچا آخنا مولوی صاحب یہ تہاڈا مسئلہ ہے، ساڈے نالے گلاں نہ چھیڑیا کرو، اے سانوں اینی نہیں سمجھ. اس آخنا اچھا ٹھیک ہے. اگلے دن پھر مولوی صاحب کچھ سلے رکھی ہونی بخاری. تو چاچا آ ویکھے نا، حدیث ہے جی. وہ مولوی اس آخیا پترا مولوی صاحب تیری مہربانی، میرے بچیا دانے پہنچتے نہیں نا ٹائم نال. اس آخیا پہنچ دن، تو میں نہ چھیڑیا کر، میں بڈھا بندہ، میں ایڈا پڑھیا ہے نہیں، کسی پڑھے لکھے نال جا کے بحث کر. اس آخیا کہ اگلا دن پھر ہویا، جو پھر بخاری کا تھلے دبے. اس آخیا میں 70 صحابہ تو ثابت کرنا بے انہاں رفع یدین کیتا ہے. تے چاچی آخیا آج سبو مولوی گل مکھانے ہیں، فیصلہ کرنے ہیں، مینوں یہ دس حضور دے صحابہ 70 ہی آئے؟ انہاں آخیا نہیں، کمو بے 1.25 لاکھ صحابہ آئے. تے چاچی آخیا روڑا کھادا پانا ہے، 70 اپنے کھاتے پا لے، 1.25 لاکھ باقی سارے میرے کھاتے پا لے، باقی میرے کھاتے. اے چاچے بڑے چنگے ہوندے جے، اللہ دی عزت دی قسم ہے. اے تواڈے دین دا بھی دفاع کرن گے، تواڈی عزت دا بھی دفاع کرن گے، ناموس رسالت دا بھی دفاع کرن گے، ختم نبوت دا بھی دفاع کرن گے، تواڈے ملک دا بھی دفاع کرن گے. اج انہاں دے پیچھے لگ جاؤ، اے رسول اللہ دے غلام، اج انہاں دے نال کھلو جاؤ. انہاں دے نال کھلوو گے انشاءاللہ کشمیر دی آزادی دا انہاں وعدہ کیتا. ایک نماز مسجد اقصی وچ پڑھان دا انہاں وعدہ کیتا ہے. گل کرنی سی مسجد اقصی دی، مگر گل بڑی طویل ہوگی لمبی. بس میں آخری بات عرض کراں، حضرت ام سلیم والی گل شروع کیتی سی، وہ وچ نہ رہ جائے. غزوہ خندق دے اندر حضرت ام سلیم آپ موجود نے، چھرا ہتھے چھے. حضرت ابو صلاح ویکھیا، انہاں آخیا ام سلیم اے چھرا ایڈا وڈا رکھے ایک ہی کرنا ہی. حضرت ام سلیم آندیاں نے چھرا اس واسطے رکھیا ہے کوئی کافر مشرک میرے سامنے آوے تو دا ڈھیڈ پاڑا. یہ جذبہ ہوا کرتا تھا مسلمانوں کی ماؤں کا، یہ جذبہ ہوا کرتا تھا مسلمانوں کی بچیوں کا. جب سے یہ انگریزی فلموں پہ لگ گئی، جب سے یہ ٹک ٹاک پہ لگ گئی، جب سے یہ ڈھول دھمکے پہ لگ گئی، جب سے یہ ناچ گانے پہ لگ گئی، جب سے یہ فحاشی عریانی اور بدماشی پہ لگ گئی، ان کے اندر سے غیرت ملی ختم ہو گئی، غیرت قومی ختم ہو گئی، غیرت مادری ختم ہو گئی، غیرت دینی ختم ہو گئی. خدا کے لیے آ جاؤ میرے نبی کے دین کی طرف، اسی میں تیری کامیابی ہے، اسی میں میری کامیابی. صاحبزادہ محمد انس صاحب، آپ نے تشریف لانا تھا آپ کے اس پروگرام میں، ان کا باقاعدہ ٹائم طے تھا اور مکمل تشریف لانے کے لیے ان کی تیاری تھی. ان کی طبیعت کافی ناساز ہے اور طبیعت کے ناساز ہونے کی وجہ سے وہ آپ تشریف نہ لا سکے. تو انہی کی جگہ پہ میں آپ احباب کی زیارت سے مشرف ہوا ہوں. تو اسی وجہ سے آپ حضرات سے زیارت کا جو ہے نا وہ مجھے موقع ملا ہے کہ قبلہ صاحبزادہ صاحب حافظہ اللہ تعالی علیہ اکس امیر المجاہدین، آپ طبیعت کی نسازی کے باعث آپ تشریف نہیں لا سکے. ہمارا دلہ میاں، اس کو بھی لکھاں سلام.